آج تو حالات یہ ہے کہ آج مسجد کے امام کو جمعہ کے دن سوچنے پہ مجبور ہو جانا پڑتا ہے کہ کس ٹاپک پہ تقریر کرو۔ اگر سود کے خلاف تقریر کیا تو سود خوروں کی ایک ٹیم بن جاتی ہے امام صاحب کو نکالنے کے لیے۔ لوٹری کے خلاف تقریر ہوئی تو لوٹری بازوں کی ٹیم تیار ہو جاتی ہے۔ زنا کے خلاف تقریر ہوئی تو زناکار تیار ہو جاتے ہیں۔ اب چوراہوں پہ ہوٹلوں پہ امام کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم امام کے خلاف مت بولنا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حالت ظاہری میں 70 مرتبہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا، وہ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی عالم کی توہین کرے گا، قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ دفن کرنے والے پچھم کی طرف کیے تھے، فرشتے کعبے کے طرف سے ہٹا کر پورب طرف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جو علماء کی گستاخی کر کے مرتا ہے، جو علماء کی شان کے خلاف بول کے مرتا ہے، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں قبر میں اس کا چہرہ فرشتے قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس لیے علماء کی توہین معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی عالم مجدد اعظم امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کسی عالم کی توہین اس کی علم کی وجہ سے کیا تو فقط کفر، اس نے کفر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ آج ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر آپ مولویوں اور اماموں کی تنقید کرتے ہو۔ اللہ کی قسم آپ کا امام کو آپ سے دشمنی نہیں ہے بلکہ وہ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اس لیے آپ کو برائیوں سے روک کر جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہو وہ برداشت کر لیتا ہے، آپ ڈانٹتے ہو برداشت کر لیتا ہے، آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہو صرف اس لیے برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نماز پڑھائے گا، آپ کے یہاں نوکری کرے گا تبھی اس کا پیٹ بھرے گا۔ ایک پان بیچنے والا پان بیچ کر اپنی فیملی کی پرورش کرتا ہے، امام بھی اگر پان کی دکان کر لے کوئی عیب نہیں ہے۔ تجارت کرنا یہ خلاف سنت نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر ہر مولوی آپ کی طرح تجارت اور بزنس کرنا شروع کر دے تو پھر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، آپ کے باپ کی جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو مولوی نہیں ملے گا۔ اس لیے اماموں کے خلاف باتیں مت کیجیے، علماء کے خلاف باتیں مت کیجیے۔ سب سے بڑا امام امام اعظم تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ہم بھی تجارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں سن کر، آپ کی گالیاں سن کر صرف اس لیے ہم مسجد کا امام ہے کہ اگر ہم نے بھی آپ کی طرح پان بیچنا، چائے بیچنا شروع کر دیا تو پھر اس مسلح پہ کھڑا ہو کر قوم کو خدا کی بارگاہ میں کون جھکائے گا؟ آپ کی باپ کی مغفرت کے لیے دعا کون مانگے گا؟ اس لیے میری قوم کے لوگوں اپنے امام کی عزت کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جو حق بولتا ہے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں حق بولنے والا، حقیقت میں آپ کو دیکھیے ڈاکٹر کے پاس، آپ کے بچے کو لے جائیے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر نے درد کا انجیکشن دیا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا بچہ جب روتا ہے تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر تکلیف تو دے رہا ہے لیکن بڑی تکلیف سے بچا رہا ہے۔ آپ کے پیٹ میں پتھر ہے، ڈاکٹر آپ کا پیٹ کاٹ کر پتھر نکالتا ہے، یقیناً پیٹ کاٹنا تکلیف کی بات ہے، آپ یہ جانتے ہو، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہو کہ یہ چھوٹی سی تکلیف کے بعد ڈاکٹر ہمیشہ کی تکلیف سے مجھ کو بچانے والا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کا امام اگر لوٹری کے خلاف بولا ہے، کوئی مقتدی لوٹری کی ٹکٹ کاٹتا ہے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ سوچ لے کہ آج تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، لیکن اگر میں نے امام صاحب کی بات پہ عمل کر لیا تو جہنم کی تکلیف سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں گا۔
اس لیے تمہارا امام تمہارا ڈاکٹر ہے، تمہارا سرجن ہے، تمہارا حکیم ہے۔ جس طرح اپنے حکیم اور ڈاکٹر کو بیماری ختم کرنے پہ دعائیں دیتے ہو، اسی طرح تمہارے امام کی اصلاح کرنے پر امام کو گالیاں نہیں بلکہ دعائیں دو۔